السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آج ہم اسرا ٹاپ 3 میں جس پرندے کو لے کر آئے ہیں وہ ہے اوناگا ڈوری چکن۔ اوناگا ڈوری چکن جاپانی لمبی دم والا چکن ہے۔ چکن کی ایک تاریخی جاپانی نسل ہے جس کی خصوصیت غیر معمولی لمبی دم ہے۔ اس کی افزائش 17ویں صدی میں جنوبی جاپان کے شیکوکو جزیرے پر کوچی پریفیکچر میں ہوئی تھی اور اسے 1952 میں جاپانی قومی قدرتی خزانہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ جرمن فینکس نسل کے آباء و اجداد میں سے ایک ہے۔ اوناگا ڈوری کو 17ویں صدی میں صوبہ توسا میں پالا گیا۔ یہ علاقہ جو اب کوچی پریفیکچر ہے، ملک کے جنوب مشرقی حصے میں شیکوکو جزیرے پر ہے۔ اسے صرف اسی علاقے میں پالا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دیگر لمبی دم والی جاپانی نسلوں سے ماخوذ ہے۔ 2007 میں نسل کے تحفظ کی حیثیت، جیسا کہ FAO کو اطلاع دی گئی تھی، خطرے سے دوچار تھی۔ اوناگا ڈوری کی بنیادی خصوصیت اس کی غیر معمولی لمبی دم ہے جو 1.5 یعنی 1.5 میٹر سے زیادہ ہے اور اسے 12 میٹر تک جانا جاتا ہے۔ دم تقریباً 16 سے 18 پنکھوں پر مشتمل ہوتی ہے جو صحیح حالات میں کبھی نہیں گرتے اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 0.7 سے لے کر 1.3 میٹر تک بڑھتے ہیں۔ جاپان میں رنگوں کی 3 اقسام پہچانی جاتی ہیں: اوناگا ڈوری کی سیاہ چھاتی والی سفید نسل اور اسی طرح سیاہ چھاتی والی سرخ نسل اور اسی طرح سیاہ چھاتی والی سفید نسل۔ جینیاتی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاہ چھاتی والی سفید رنگ کی اصل قسم تھی اور یہ کہ دیگر کو دوسری نسلوں کے پرندوں کے ساتھ کراس بریڈنگ کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا۔ ملیشین سیراما سیراما ملائی، جسے ملیشین سیراما بھی کہا جاتا ہے، مرغی کی ایک ہنٹم نسل ہے جو گزشتہ 50 سالوں میں ملیشیا میں پیدا ہوئی۔ سیراما کی ابتدا ملیشیا کی ریاست کیلنٹن میں ہوئی ہے، بظاہر جاپانی اور ملائیشیا کے بنٹام کے ذریعے۔ پرندوں کی دوسری کہانیاں قدیم زمانے میں تھائی لینڈ کے بادشاہ کی طرف سے ایک مقامی سلطان کو چند چھوٹی مرغیوں کے تحفے سے حاصل کی گئی تھی۔ اس علاقے میں چھوٹی مرغیاں ہمیشہ سے ہی مشہور پالتو پرندے رہے ہیں اور انہیں اکثر ایام کاتک 52 مرغیاں اور ایام کنٹے خوبصورت مرغیاں کہا جاتا رہا ہے۔ جدید نسل کیلنٹن سے تعلق رکھنے والے VNN کی کاوشوں سے منسوب ہے، جنہوں نے اس نسل کا نام تھائی لینڈ کے بادشاہوں کے لقب سے راما کے نام پر سیراما رکھا۔ اس نسل کی پہلی بار 1990 میں نمائش کی گئی تھی۔ 2004 میں اس نسل کو ایشیائی برڈ فلو کی وبا نے شدید نقصان پہنچایا تھا جب حکومتی خدشات کے باعث بہت سے پرندے مارے گئے تھے۔ اس کے آبائی ملک میں نسل کے لیے کوئی تحریری معیار نہیں ہے، تاہم اب ان کے پاس ملیشیا میں مقابلوں کے لیے اسکور کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک مجموعی گائیڈ موجود ہے۔ بہت سے پالنے والوں کا ایک انداز یا قسم ہوتا ہے جس کے لیے وہ نسل پیدا کرتے ہیں، لیکن اکثر نسل دینے والے کئی اسٹائل رکھتے ہیں۔ یہ طرزیں اکثر نسل پرستوں کی طرف سے چیمپئن کے خون کی لکیر کو بیان کرنے کے لیے دیے گئے نام ہوتے ہیں، مثلاً حسین، میٹ اوانگ، لیکن یہ زیادہ عمومی شکل، خصوصیات یا رویے مثلاً پتلا، آبدوز اور ڈریگن بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا ملیشیا میں بہت زیادہ تنوع ہے، لیکن نڈر یا کھلونا سپاہی کی شخصیت کے ساتھ ایک چھوٹے بہادر مرغی کی مجموعی تھیم، پرندے کی شکل، رویہ، مزاج اور جسامت سب سے اہم خصوصیات ہیں۔ وہ اوپن ٹیبل ٹاپ مقابلوں میں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، اکثر اسے خوبصورتی کے مقابلوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کریو کور چکن کریو کور چکن شمال مغربی فرانس میں نارمنڈی کے کالوڈوس ڈپارٹمنٹ میں پیز ڈوگ کے کریسٹڈ چکن کی ایک خطرے سے دوچار تاریخی نسل ہے۔ اس کا نام کریو کور NOG کی کمیون کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا تعلق لا فلنچ اور دیگر نارمن نسلوں جیسے کوموٹ اور کوگز سے ہے۔ کریو کور چکن
چکن کی قدیم ترین فرانسیسی نسلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی اصل نامعلوم ہے۔ اس نے اپنا نام کریب کور اینوک کی کمیون سے لیا ہے، جو نورمنڈے کے کیلیوڈوز ڈپارٹمنٹ میں پیز ڈوگ کے تاریخی علاقے میں لیزوکس کے قریب ہے۔ کریب کور مرغیوں نے پیرس میں 1855 کے ایکسپوزیشن یونیورسل میں انعامات جیتے۔ اس نسل کو 1894 میں لوئس بریکیمن نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن اس نسل کے معیار کو سوسائٹی ڈی ایوی کلچر ڈی نے قبول نہیں کیا۔ کریب کور چکن 19ویں صدی کے وسط سے برطانیہ میں پالا گیا۔ نسل کی فرانسیسی آبادی کو پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران نقصان اٹھانا پڑا۔ مؤخر ذکر کے بعد یہ تقریباً غائب ہو گیا تھا۔ بحالی کا آغاز 1976 میں جین کلاڈ پیریکٹ نے کیا تھا۔ 1995 میں کریب کور چکن کی تعداد 100 سے 1000 افراد کے درمیان بتائی گئی۔ 2007 میں FAO کی طرف سے اس نسل کو خطرے سے دوچار کے طور پر درجہ بندی میں شامل کر لیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسرار ٹاپ 3 کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔